قادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں کس بنیاد پر سزا ہوئی؟ معزز دوستو، القادر ٹرسٹ کیس کے متعلق آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیس کیسے بنا اور کس طرح اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ یہ کیس ایک اہم قانونی معاملہ ہے جس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور کچھ دیگر عمران خان کے ساتھیوں پر بدعنوانی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کے الزام لگائے گئے۔ یہ کیس برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈز کے نام سے شروع ہوا۔ حکومت اس کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نام دیتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو القادر ٹرسٹ کیس کا نام دیتی ہے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو غیر قانونی رقم تھی، اس رقم کو پاکستان منتقلی کے لیے اس وقت کی پاکستانی حکومت کو لکھا کہ وہ یہ رقم پاکستان منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک بند لفافے میں اس رقم کی پاکستان منتقلی کے متعلق منظوری لی۔ 60 ارب روپے کے برابر اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کروانا تھا، لیکن قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کراچی کو جو 460 ارب روپے کا جرمانہ سنایا تھا، یہ رقم اس جرمانے کی مد میں جمع کروائی گئی۔ اور موجودہ حکومت کا یہ الزام ہے کہ اس ایڈجسٹمنٹ کے بدلے القادر ٹرسٹ قائم کر کے یہ زمین خریدی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ زمین 190 ملین پاؤنڈ کے پاکستان میں منتقل ہونے سے پہلے ہی خرید لی گئی تھی، اور یہ یونیورسٹی جو ضلع جہلم کی تحصیل سہاوا میں موجود ہے، اور یہ القادر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلتی ہے، جس کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جو کہ 2019 میں قائم ہوئی، اور 2 سال میں یعنی 2021 میں اس میں تدریس کا آغاز بھی ہو گیا، اور اب بھی اس میں کلاسز جاری ہیں۔ این سی اے کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع ہونی تھی، لیکن جب یہ رقم سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئی جہاں ملک ریاض 460 ارب روپے کی ادائیگی کر رہے تھے، تب القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کے ٹرسٹیز میں خود عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی قریبی دوست فرحہ گوگی شامل تھیں۔ ناظرین، ملک ریاض حسین پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2019 میں بیریا ٹاؤن کراچی کے منصوبے میں زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور اس کے لیے قواعد و ضوابط کو غلط کرنے کے الزام میں بھاری جرمانہ سنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی زمین کے بدلے ملک ریاض حسین کو 460 ارب روپے جرمانہ سنایا، اور جرمانہ ادا کرنے کی شرط پر ملک ریاض کو زمین استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ معزز دوستو، موجودہ حکومت کا سابقہ وزیر اعظم پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈز کی واپسی کے بدلے القادر ٹرسٹ کو 458 کنال اراضی منتقل کی، جس کی کاغذی قیمت 530 ملین روپے تھی۔ فرحہ گوگی کو بھی 240 کنال زمین منتقل کی گئی تھی، اور انہی الزامات کے تحت نیب نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اس کیس میں عمران خان، بشرا بی بی اور اس سے متعلق دیگر لوگوں کو طلب کیا گیا۔ جب نیب تحقیقات کر رہی تھی تو عمران خان اور ان کے ساتھی جو اس کیس سے متعلق تھے، ان کو کئی بار طلب کیا گیا۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گرفتار کیا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور رہائی کا حکم دیا۔ اس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فروری 2024 میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور احتساب عدالت نے 18 دسمبر 2024 کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کئی بار مؤخر ہوا، اور یہ فیصلہ 13 جنوری 2025 کو سنایا جانا تھا، لیکن پھر بھی یعنی تیسری بار اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران تقریباً 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں، اور 30 سے زائد گواہان پیش ہوئے، جن میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، وفاقی وزیر زبیدہ جلال، عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی شامل تھے۔ آخر میں گواہان کے بیان اور پیش کیے گئے شواہد کی بنا پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور 17 جنوری 2025 کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 سال بامشقت قید سنائی، اور ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید کی سزا سنائی، اور یہ فیصلہ جج ناصر جاوید رانا نے سنایا۔